آپ بیٹھ جائیں، پھول بار بار اوپر نہ بیٹھیں۔ حضور کی بزم کا اپنا نظم ہوتا ہے، اس کو آپ ملوز خاطر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا رسول بعدہ ولا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین ادرکوا عصرہ وأوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک وآبائک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ استاد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول امام عاشقاں مجدد دوران، آپ نجی محفل میں یا کلاس میں جب موج میں ہوتے آپ فرماتے جڑی قوم نو کہنا پڑے نا دروشی پڑھو، انہوں نے حضور دیاں گلاں نہیں سنانیاں چاہیے کہ جس کو پہلے فضائل بتائیں جی اتنی بار پڑھو گے تو یہ ہوگا، فرمایا بس حضور کا نام آ گیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی۔ آپ اور میں آپ سب سے میں معافی بھی چاہتا ہوں، میں رستے میں تاخیر سے میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، بس آپ ان کو اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضور کا نام لیں، یہ خود بخود خوش ہو جائیں گے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلا آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہ طلب ہی دے نہ جنون ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور سٹیج پر استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر، حضور قبلہ صاحبزادہ
حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت قبلہ قاضی محمود صاحب آستانہ علیہ حوان شریف آپ تشریف فرما ہیں. حضرت استاذنا الکریم حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ گجراتی آپ کے شہزادے اور آپ کے مبارک خاندان کے مبارک افراد بھی یہاں پر موجود ہیں. تو بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے صرف اس لیے بول سکتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے کہ اگر چھوٹوں کی زبان سے کوئی بات ایسی نکلے تو بڑے اصلاح کر لیتے ہیں. تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. اور حضور دے بارے چھے آپ نے ایسی ایسی گلاں کیتیاں کہ بندہ انج ایک وری بیٹھے بیٹھے نے جی اپنی دنیا چو کسی اور دنیا چلا جاتا ہے اور بڑے جٹ کے انداز دے اندر. مثال دے طور پہ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے یہ سوال پوچھا, چونکہ اس نے اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف میں آپ کو عرص پاک ہے. اس نے کہا یہ جس طرح سٹیج لگتا ہے, گلدستے لگائے جاتے ہیں, پھول سجائے جاتے ہیں, سٹیج کو سجایا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے اور پھر میلاد شریف پڑھا جاتا ہے, تو یہ جو مروجہ میلاد ہے کیا یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا؟ تو آپ حضور کا جب اس کی زبان پر حضور کا نام آیا تو آپ چونکہ طبیعت بہت سادہ تھی تو ایسے جھومنا شروع ہو گئے حضور کا نام سن کر. ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ کہنا نسی بریلویوں کو لوگ گلاں پوچھاں تو انہوں نے ویسے ہی وجد آ جاندہ ہے, دلیل انہوں کو لوندی نہیں تھی, حال پہندہ ہے. آپ نے فرمایا جلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کریں گا, مچھلی نے انجن تو ہونا ہی پہنا ہے. اس نے کہا مجھے جواب چاہیے, یہ جو آپ اہل سنت مروجہ میلاد کرتے ہیں جی اور پھر نعت خانوں کو بلایا جاتا ہے, نقیبوں کو, کیا یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا اے زمانہ کے دے, بس گالی ختم. یہ ان لوگوں نے فرمایا اے زمانہ کے دے, فرمایا وہ ایک مولانا ہے بریلی شریف میں, ان کا کلام نہیں سنا کہ زمین و زمان تمہارے ہیں, بس اتنے. آپ اور یعنی ہمارے یہاں کیا ہے, وہ تنبی ٹنگ پروگرام جڑا ہے نا جی, وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بھولے بالے ہیں, تسی ایویں انہاں دے مگر ٹر پہ ہو اور انہاں دے مگر گلاں کر دے ہو, تسی تانوں کی لگے بس طارق جمیل اپنا کام کر رہا ہے کرتا رہے, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو پھر احقاق حق اور ابطال باطل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا. ایک استاد صاحب کروڑی لا کے گئے, پھر بھی لوگوں نے نہیں سمجھ آندی, لوگ فوراں ڈرنا, فوراں کہتے پتہ نہیں آپ نے یہ کیا کر دیا. ایسے نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ کے اوپر جا کر بیٹھا اور کہنے لگا نہیں پانی تو نیچے سے گزر رہا ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اور وہاں اٹھ بیٹھ کر کہنے لگا میں نے کچھ نہیں ہونا. چل آئی تو پانی نے وہ چک کے سٹیا تے غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا پتر ہے, آپ نے رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, یہ دے کم چنگے نہیں, یہ دی نسبت توڑے نالوں منقطع ہو گئی ہے. نوح علیہ السلام دا پتر ہوئے تے آپ دے نقش قدم تے نہ چلے تے اللہ فرماندہ ہے توڑا پتر ہی نہیں, تے میاں شیر ربانی دا پتر سجے کھپے ہو جائے. اسی انہوں کے لئے مانے سندے کہ میاں شیر ربانی دا پتر ہے. یہ نظام بدل گیا, ایسے بس ککڑ بن کے بیٹھا ہے تو ساری دنیا کہتی ہے انہوں کچھ نہ کہنا, مسجد میں ایسے ہو کر بیٹھا ہے پاویں اے دے منہ چو گال نکلی تے آسمان ڈیگ پڑا ہے, کچھ نہیں ہوندہ, کچھ نہیں ہوتا. کہتے اس کو کچھ کہا. فاروق اعظم اندر تشریف لائے مسجد میں تو ایک بندہ ایسے ہو کر بیٹھا ہوا تھا, آپ نے فرمایا اما تر اللہ, فرمایا مر کیوں نہیں جاندہ, سیدھا ہو کے بیٹھ. اس نے کہا نہیں یہ میں فقیری کر رہا ہوں. فرمایا فقیری گوڑے سر دے ان دے نال نہیں آندی, فقیری میدان لڑنا حضور دے بارے گل کر دو, انج دی گل دو گلاں تے ساڈے بابے نے دسی, استاد صاحب فرمایا کر دے سن کہ دو گلاں نہیں کر لیا. اسی نہیں جان دے امام بصیری نو, امام بصیری کون ہے, بس استاد صاحب نے فرمایا دعمت دعتهم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. نہ حضور نو رب کہنا ہے نہ رب دا بیٹا کہنا ہے, اس تو علاوہ جو کہہ
کہہ سکتے تسی کہہ لو تسی حضور دی تعریف دا حق ادا کر سکتے ہی نہیں. اب یہ ساری قوم جا رہی ہے جی، ساری قوم جی، سارا ایک نظام ہے پورا، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بولے بالے مومن ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ حضرت حکیم الامت نے پہلے دوسرے ورقے کے اوپر مسئلہ حل کر چھڑیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب کچھ لوگ ہیں، رب فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور پچھلے دن پر بھی ایمان لائے، مگر میں رب ہو کر کہتا ہوں وہ ایمان والے نہیں ہیں. ساری دنیا کہندی ایمان والے، رب کہندا ایمان والے نہیں ہیں. سوڑیا کیوں نہیں ایمان والے؟ حکیم الامت نے جملہ لکھ کے کمال کر چھڑیا حضور دے بارے، فرمایا رب کہنے لگیا، رب فرماندا ہے محبوب انہوں نے میرا نام ہی لے لیا، قیامت کا نام ہی لے لیا، تیرا نام ہی لیا ہے، مومن کیویں ہو سکتا ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت میں مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، مرے دل سے، مرے دل نال گل کرن نال نہیں. ہم بھی کرتے ہیں، نہیں ہم بھی نہیں کرتے، میدان میں آ کر بات کریں. تو اس لیے حضور دے بارے علامہ اقبال جڑا بندہ علامہ اقبال نو عاشق رسول نہیں نہ مندا وہ بندہ غیرت مند نہیں ہے. باقی جو باتیں وہ بڑوں کی ہیں بس وہ غیرت مند نہیں ہے. میں اتنی بات جڑا بندہ علامہ اقبال نو عاشق رسول نہیں مندا تے علامہ اقبال نو گل حضور دے بارے کرنی کسی اور دی گل کرنی نہیں. علامہ اقبال علیہ رحمت سے پوچھا گیا جی زمین اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسمان از بوسائے بامت بلند. فرمایا زمین اچھی اس لیے ہے کہ اس پر مدینہ ہے، اور آسمان اچھا اس لیے ہے کہ اس نے حضور کے در کا بوسہ دیا. ہر گل دا رخ حضور وال پھیر چھڑو تا جا کے گل بڑھنی. آپ حکیم الامت فرمانے لگے جی ایک بندے نے آ کر یہی کہا جی قرآن میں تو انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم. فرمایا کبینیا تینو ایک ہی آیت کے اندر انما انا بشر مثلکم نظر آندا ہے، اگے یوں ہی نہیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس لیے وقت بہت تھوڑا رہ گیا. یہ تو بابا جی فرما گئے کہ ساڑھے ورگے نہیں لبنے. اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کہ پھر آ کر اب آپ سن چکے ہیں. اگلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو تو تمہیں ہمارے جو لانگ مارچ ہے اس کے اندر تفریح بھی ہوگی، انجوائمنٹ بھی ہوگی. جڑا اسلام عورت کو صفا مروہ دے درمیان دوڑن دی اجازت نہیں دینا ہو سڑکوں تے دوڑن دی اجازت دے گا. اور آپ کے گھر کا نظام خراب کرنے کے لیے یہ تیار ہو چکے ہیں. اور ہمیں بھی اور یوتھیا کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو تین جب غیرت چلی جاتی ہے بندہ بے غیرت ہوتا ہے، اور جب غیرت کا جنازہ نکل جائے پھر جا کر بندہ یوتھیا بنتا ہے. اور ان کو جو مرضی کہا کہ نہیں 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 بالکل وہ صحیح کہہ رہا ہے. ننگا ہو کے کھڑا ہوگا کہ کپڑے پا کے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے. اور ہم جس کاروان عشق و مستی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور بابا جی آپ کو ہر حال میں عمرے راتوں رات نہیں مسئلے حل ہوندے، عمرے بھائیت کے یار آیت بکنار یہ بڑا وقت لگ جاتا ہے، پھر جا کے کدھر محبوب ویکھتا ہے تیار ویکھتا ہے. اس کے لیے امامہ سیٹ کر کے نہیں پہننا پڑتا، اس کے لیے امامے کھلوانے پڑتے ہیں. نومبر اور دسمبر اور جنوری میں ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے کمبل برداشت کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے چار دیواری کا تقدس بھی مال ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قیمتیں لینی پڑتی ہے. پھر جا کر آواز آتی ہے جب روح ان کی پیراہنے خاکی سے نکلی تو پھر روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا. بابا جی دا جنازہ جنہوں نہیں نہ بدل سکیا تو انہوں ساڑھی تقریر کدی بھی نہیں بدل سکیا. بابا جی دا جنازہ جو نہیں نہ بدل سکیا. وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ کہتے جی میں نے بابا جی نال پیار ہو گیا. انہوں نے کہا جی کیوں وجہ کی ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے بابے کے پاؤں دیکھے تو مجھے بابے کے ساتھ پیار ہو گیا. بابے تو اور بھی ہے. بابا کیا ہوتا ہے؟ بایزید بستامی سے پوچھا گیا بابا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا الوصول الی الرسول. ہاتھ پھاڑ کے بندے نے حضور دا غلام بنا چھڑے انہوں بابا کہتے ہیں. 400 سال کا کام کیا، 600 سال کا کام. بابا جی نے 1300 سال کا کام 4 سالوں کے اندر کر کے بتا دیا جائے. فرمایا کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں.
تو وہ ان کا جی پیر ویکھ کے کیوں پیار ہو گیا؟ ان کا جڑا بندہ پیرالائز ہوندا جے تھلے والا دھڑ نہ کام کرے او دے پیر سوج جاندے نے، 16 گھنٹے بیٹھے رہندے نے، انہاں دے پیر نہیں سوجدے۔ او کہندے میں بابا جی نوں پوچھیا جی جڑا بندہ معذور ہوے، جس بندے کا نیچے والا دھڑ کام نہ کرتا ہو تو اس کو بیٹھ بیٹھ کر بیڈ سول ہو جاتے ہیں، تانوں بھی بیڈ سول ہوئے؟ بابا جی کہنے لگے وہ کی ہوندا ہے؟ وہ کی ہوندا ہے؟ بیڈ سول کی ہوندا ہے؟ اس لیے بس چپ کر کے نہ جی اے میں ہاتھ جوڑ کے تنوں کہہ رہے ہیں، ایک مثال تو ہم دین لگے ہیں، ساڑھے وال شمالی علاقہ جات دے اندر نا بکری بیمار ہو جائے انہوں سارے اندر تیل پلانے ہیں، بکری ٹھیک ہو جاندی ہے۔ 1.5 سال 2 سال دا بچہ دوائی کوڑی نہیں پیندا تے ماں انہوں لد دے تھلے دبا کے اتو دا منہ کھول کے زبردستی دے منہ دے اندر دوائی پاندی ہے، بچہ ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ تسی بابا جی دا کلپ دن دے اندر 5 منٹ کٹ کے سن لیا کرو، 7ویں 8ویں دن بابا جی تو آڈے دل دے اندر حضور دی محبت دا انجیکشن لا کے رہتا ہے۔ یا رسول اللہ اور یہ جو 2017 کے بعد جو کچھ ہو چکا تھا 17 میں نا جی، یہ داڑیاں نہیں بچنی تھی مولویوں کی، یہ بابا جی کی وجہ سے بچی ہوئی تھی۔ یہ قانون پاس ہو رہے تھے جی جنہوں ڈی سی امام بنائے گا وہی امام ہوئے گا چاہے داڑھی ہے یا نہیں ہے، لیکن جدوں قانون نون لیگ والے پاس کرن جاندے سے نا کو آواز آندی سی ابھی لبیک والے بیٹھے ہوئے، اور جب تک لبیک والے اس زمین پر موجود ہیں انشاءاللہ نبی پاک کی عزت کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لبیک کی سمجھ عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے، آج آنکھیں کھلی ہیں، اس سے بابا جی فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے بس کھڑے ہو جاؤ اور حضور کی عزت پر بات کرو۔ گل جانے گل کر دو انوکھی گل، نہ حضور نو خدا کہنا ہے نہ خدا دا بیٹا کہنا ہے، باقی جو مرضی کیویں علامہ اقبال نے بیٹھے بیٹھے گل کر چھڈی، فرمان لگے تور موجے از غبار خانہ اور کعبہ را بیت الحرم کا شانہ۔ فرمایا ازواج مطہرات نے جڑے حضور دے مبارک ویڑے دے اندر جڑا جھاڑو دیتا ہے دے نالو جڑی مٹی اڈی نہ اتے گئی، فرمایا او کوہ تور نالو افضل تے آلہ ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ گھر دا، اقبال کہنا میں حضور دے گھر دا مقام تینوں میں نہیں دس سکتا، او جا کے کعبے کو لو پوچھ، تے کعبے کو لو پوچھا 10 کعبہ حضور دے گھر دا کی مقام ہے؟ او فرمان لگیا ساری کائنات دا کعبہ میں اور میرا کعبہ حضور دا حجرہ مبارک۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ